نماز کے عید الفطر کے موقع پر بھی یہ مستحب ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے جایا جائے تو تکبیر کہتے ہوئے جایا جائے۔ عید الاضحیٰ کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے جایا جائے، بلکہ 5 دن تو ہر نماز کے بعد واجب قرار دیا گیا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ دہرائے جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مقام کیوں عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حکم بھی ارشاد فرمایا۔ وہ حکم یہ ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے محبوب آپ کہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، کہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس کا ملک کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ جس کا کمزوری کی وجہ سے کوئی ساتھی ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم ارشاد فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اسی کی کبریائی بیان کریں، اسی کی بڑائی بیان کریں، اور آپ تکبیر کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبیر کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ایک مرتبہ آپ کو بتایا جا چکا کہ تکبیر کا حکم ان حکموں میں سے ہے کہ جو حکم سب سے پہلے نازل ہوئے۔ سب سے پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو ان سب سے پہلی وحی میں سے وہ وحی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر رسالت اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کریں۔ تو اس سے بھی تکبیر کی فضیلت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کتنا بڑا حکم ہے، اور یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی احکام نازل فرمائے، لیکن ان تمام احکام میں سب سے پہلے جو حکم نازل فرمایا، جو اپنے نبی کو حکم دیا اور جس کو عام کرنے کا حکم دیا، وہ حکم وہ تھا کہ جس میں اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا تھا۔ تو ان چیزوں سے تکبیر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اذان کے اندر بھی 6 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے، اور اس طرح اگر دیکھا جائے پھر 6 اذانوں کا پوری تعداد اگر شمار کی جائے تو 30 مرتبہ مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے۔ اذان کی ابتدا اسی سے کرتا ہے، اور اذان کی جو انتہا ہے وہ بھی تکبیر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آپ نماز کو دیکھیں تو نماز بھی اسی سے شروع ہو رہی ہے، رکوع کے اندر بھی اسی کے ذریعے سے جایا جا رہا ہے، سجدے کے اندر بھی اسی کے ذریعے سے جایا جا رہا ہے، سجدے سے اٹھا جا رہا ہے تو تکبیر بلوائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جگہوں پر اس کو رکھا گیا، اس کو پڑھنا کہیں پر فرض ہے، یعنی تکبیر تحریمہ میں تو لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، تو کہیں پر اس کو فرض قرار دیا گیا، کہیں پر اس کو واجب قرار دیا گیا۔ آپ حجاج کرام سے پوچھیں کہ آپ نے وہاں جا کر کے سب سے زیادہ کیا کیا ہے، تو وہ یہی بتائیں گے کہ سب سے زیادہ ہم نے اسی لفظ کی تکرار کی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں پر ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری رہتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جب عرفات کے اندر حجاج جمع ہوتے ہیں، پورا عرفات کا میدان
لوگوں کے سروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سروں کا ایک سمندر ہوتا ہے، سب جو ہے وہ کفن کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لباس بغیر سلے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر صرف تکبیر جاری ہوتی ہے، کھلے میدان کے اندر بس وہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اس کو رکھا گیا، تو اس سے یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جملہ ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ الگ مقامات پر، مناسب مقامات پر اس کو فرض رکھا، کہیں پر واجب رکھا، کہیں پر اس کو مستحب قرار دیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس لفظ کا معنی ہمیں سمجھنا ہے۔ بات یہ نہیں سمجھنا، یعنی یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، لیکن یہ زیادہ ضروری ہے کہ اتنی اہمیت اس کی کیوں ہے، اتنی جگہ اس کو رکھا کیوں گیا ہے، کیا اس میں خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کو اتنی ساری جگہوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ سمجھنا ہے ہمیں، اور وہ بات اس کے اندر جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی خالق و مالک ہے، اور وہی حقیقت میں بڑا ہے، اس کے علاوہ حقیقی اعتبار سے کوئی بڑا نہیں۔ اگر بظاہر کوئی بڑا نظر بھی آتا ہے تو پھر اس سے بھی بڑا کوئی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حافظ ہے تو اس سے بڑا وہ ہے کہ جو حافظ و قاری ہے، پھر اس سے بڑا بھی عالم و فاضل ہے، پھر اس سے بڑا بھی مفتی اور علامہ ہے، کوئی ولی ہے تو اس سے بڑے نبی ہیں، کوئی نبی ہے تو اس سے بڑے رسول ہیں، اور رسول سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن یہ بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی جو ہے وہ بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں بڑا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اس حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے اور اس حقیقت کا اقرار کرانے کے لیے اور پھر اس حقیقت کا اعلان کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر، متعدد جگہوں پر تکبیر کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس حقیقت کا اعتراف کیا جائے، اس حقیقت کا اعلان کیا جائے کہ تکبیر کے لائق، بڑائی کے لائق صرف میری ذات ہے۔ اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ اکبر جب انسان سن لے اور جو اس کا معنی ہے وہ ذہن کے اندر حاضر ہو جائے، پھر اس کا جو مفہوم و مطلوب ہے وہ اگر انسان کے اندر آ جائے، اس کے ذہن میں حاضر ہو جائے، تو پھر ساری عبادتیں جو اللہ کی ہیں وہ سب کی سب آسان ہو جاتی ہیں، اور جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ پھر انسان کے لیے بڑے کٹھن اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب لفظ اللہ اکبر کا معنی آپ خود سمجھیں، ایک چوری کرنے والا اگر اس کے ذہن میں اس وقت یہ لفظ آ جائے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو وہ چوری سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کرے گا کہ مجھے میری گرفت فرمانے والا، اور میں اگر لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہوں لیکن مجھ سے بڑی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اللہ رب العزت کی گرفت بڑی ہے، اس کا مؤاخذہ بڑا ہے، تو پھر وہ چوری سے اپنا ہاتھ پیچھے کرے۔ ایک جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے تو وہ انسان نافرمانیوں سے پیچھے ہٹے گا، ایک جو ہے وہ سرکشی کرنے والا ہے تو سرکشی سے اس کو روکنے والا اگر کوئی لفظ ہے تو وہ لفظ اللہ اکبر ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر لوگوں کو اطاعت خدا کی طرف لانے والا جملہ ہے۔ اذان کی ابتدا اسی لیے کرائی گئی ہے کہ جیسے ہی دنیا کے اندر یہ آواز لگے اور یہ سمجھو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بیل ہے جو بج رہی ہے، ایک جو ہے وہ آسمانی صدا ہے جو صبح و شام لگ رہی ہے، اور جب سننے والے کے کان میں اللہ اکبر کی صدا آئے کہ اللہ بڑا ہے، تو پھر وہ اپنے سارے تعلقات کو
وہ چھوٹا جانے گا اور سارے تعلقات کو وہ کم تر جانے گا، اور پھر بڑے ذات کی طرف، بڑی ذات کی طرف اور بڑی ذات کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آئے گا۔ وہ اپنے کاروبار، جب اس نے یہ سن لیا کہ اللہ بڑا ہے، تو پھر کاروبار کو وہ اہمیت نہیں دے گا، وہ بیوی بچوں کو اہمیت نہیں دے گا، وہ اپنی ملاقات کو، وہ اپنے جو ہے وہ دنیاوی مشغولیات کو، دنیاوی مصروفیات کو وہ ترجیح نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ اکبر جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ میرے رب سے نہیں ہے، یہ صدا جو ہے وہ آ گئی ہے اللہ اکبر، تو میں کیوں نہ اس بڑی ذات کی طرف جاؤں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا تعلق بڑے سے ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار 30 مرتبہ یہ آواز لگوا رہا ہے، یہ صدائیں لگوا رہا ہے کہ تمہیں بڑے کی ضرورت ہے، بڑے سے تم تعلق جوڑنا چاہتے ہو، بڑے سے محبت کرنا چاہتے ہو، بڑے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو سنو، بڑا کوئی نہیں، بڑا تو میں ہوں، مجھ سے دوستی کرو، مجھ سے تعلق جوڑو اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے بڑا اہم ہے اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑا اہم ہے، اس لیے اس جملے کو بار بار جو ہے وہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جملے کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جملے کا جو حق ہے، اس جملے کا جو حق ہے، اس حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جملے کا حق یہ ہے کہ جب یہ آواز آ جائے تو پھر سب کچھ ہمارے ذہن سے نکل جائے، اور یہ عقلی بات ہے، یہ کوئی جو ہے وہ مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے کہہ دیا جائے کہ یہاں سب سے بڑے یہ ہیں، تو پھر آپ کی نظر اسی پہ ہوتی ہے، آپ پھر کسی اور کو نہیں دیکھتے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بار بار یہی صدائیں لگوا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ ساری دنیا کی نظریں بس ایک اللہ کی ذات پر جم جائیں، تاکہ سارے لوگوں کا ذہن بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کی طرف جم جائے، اور وہ اپنی سارے غموں کو بھولے، ساری فکروں کو وہ بھول جائے، بس اللہ اکبر کے معنی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔